یہ راز تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے کہ وہ تجارت سے جنگی بجٹ بنا کر ریاست مدینہ پہ حملہ کر کے اسلام کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لہٰذا آپ نے صحابہ میں سے ایک لشکر کو حکم دیا کہ وہ ان کی اقتصادی ناکہ بندی کریں، اکنامک سینکشنز لگائیں، اور جو ٹریڈ کے راستے تھے اس کی ناکہ بندی کی۔ اب اس کی ناکہ بندی کے پیش نظر ابو سفیان جب واپس پلٹا تو اس نے غلط اطلاع بھجوا دی اہل مکہ کو کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا مجھ پر اور مجھے گھیرے میں لے لیا ہے۔ اس کے آدمی نے جا کے کہا، وہ مسلح ہو کر 1000 یا 900 افراد کا لشکر لے کر وہ آ گئے، حملہ کرنے کے لیے تیار ہو کے آ گئے۔ اب کفار کے دو لشکر بن گئے، ایک 1000 اونٹوں کا مال تجارت کا لدا ہوا اور دوسرا وہ سرداروں کا لشکر۔ بڑے بڑے جو سردار تھے، تو دوسرا قریش کا سرداروں کا لشکر آ گیا مکہ معظمہ سے۔ وہ مسلح لشکر تھا لڑائی کے لیے، یہ مال تجارت کا 1000 اونٹوں کا مال کا بھرا ہوا لشکر تھا۔ یہ سچویشن ذرا سمجھیں۔ آقا علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ نکل پڑے صحابہ کرام کو لے کر۔ اب وہ میں نے جو پوری بیک گراؤنڈ بتائی ہے اس کی حکمت اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ پوری بات کیوں سمجھائی ہے، کہ انسانی اور بشری اور فطری تناظر میں بات کو سمجھنا، اس سے رتبے کم نہیں ہوتے، بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک سٹیج ہے لیسٹ منیمم، اس سے کم نہیں ہوتا، اور اگر وہ خرابیاں نکلتی جائیں اور تقویٰ بڑھتا جائے تو درجے بڑھتے جاتے ہیں، مگر اس لیول سے جو لیسٹ منیمم ہے کم نہیں ہوتے۔ وہ جو ایمان سے حضور کو تک لینا۔ جب نکلے تو بعضوں کی نگاہ 1000 اونٹوں پر تھی، مال کا لدا ہوا لشکر، تو دل لبھانے لگے۔ یہ تربیت کا نقطہ ہے پہلا۔ بعضوں کا دل کہے کہ وہ ادھر لڑائی ہوگی، موت ہوگی، پتہ نہیں کون جیے کون مرے، تو کئی کہیں ادھر موت ہے، جنگ ہے، پتہ نہیں کون بچے کون شہید ہو جائے، تو ادھر ان کا بڑا لشکر تو ہے نہیں، چھوٹا سا قافلہ ہے، تجارت ہے، 1000 اونٹ ہیں، ادھر مال ہی مال ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو مشورہ دینے لگے، یا رسول اللہ کہ اس لشکر پہ حملہ کر دیں، یہ مال تجارت والے لشکر پہ حملہ کریں۔ اب آپ سمجھ گئے، کئی جن کا وہ ایمان کا درجہ زیادہ مضبوط ہو چکا تھا، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اور وہ بڑے اونچے درجے والے لوگ، وہ کہیں نہیں یا رسول اللہ، آج مارکا آیا ہے تو اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی، گردنیں کٹوانے کا وقت ہے، ادھر تھوڑی گردنیں کٹنی ہیں، ادھر مال ملے گا، ادھر مولا کی رضا میں گردن جائے گی، ادھر جاتے ہیں۔ کئی کہیں ادھر جاتے ہیں، کئی کہیں ادھر جاتے ہیں۔ تو جو پہلی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اندازہ کر لیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہجرت کر کے بھی آ گئے تھے، ہجرت کر کے بھی آ گئے تھے، اور ہجرت کر کے آنے والوں کو سہارا بھی دے دیا تھا، ان حالات میں تکڑے تھے۔ یہ خاص بات ہے، ان حالات میں تکڑے تھے، لیکن جب 1000 اونٹ دیکھے، مال تجارت کا لدے ہوئے 1000 اونٹ دیکھے، تو کئی لرز گئے۔ تو مال کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو لرزا دیتا ہے۔ مال نہ ہو تو دیکھا ہے کئی نہیں لرزتے، قائم رہتے ہیں، مال پھسلا دیتا ہے۔ یہ وہ کیفیت آ گئی کہ وہ چاہیں، کئی ان میں سے چاہیں کہ ادھر جاتے ہیں، اور بڑے اونچے ایمان والے، اونچے درجے والے چاہیں کہ نہیں ادھر قربانی کی طرف جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام، اس لشکر کا سربراہ ابو جہل تھا، وہ جو فوج تھی مسلح،
ادھر ابو سفیان تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا حضور علیہ السلام کو اور آپ نے صحابہ کو بتا دیا، دیکھو بھائی اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ ان دو لشکروں میں سے ایک لشکر پر تمہاری فتح ہو جائے گی، ایک لشکر پہ تم غالب آ جاؤ گے. بس وعدہ میں صرف اتنا لفظ بتایا، راز میں رکھا. ادھر رکھ دیا نا وہ شیر کیا ہے، ادھر پروانہ، ادھر رکھ دیا شمع، ادھر بیٹھ گئے خود. ایک طرف رکھ دی شمع، ایک طرف بیٹھ گئے خود، دیکھنے کے لیے کہ پروانہ شمع کی طرف جاتا ہے یا ہماری طرف آتا ہے. رخ روشن کے آگے رکھ کے شمع وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے رکھ کے شمع وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے پروانہ، ادھر جاتا ہے یا کہ اس طرف آتا ہے پروانہ. اب امتحان میں ڈال دیا پروانے کو، ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے. آقا نے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، بس اتنا فرما دیا. فرمایا اور اللہ نے وعدہ کر دیا کہ ان دو گروہوں اور لشکروں میں سے ایک جماعت پر تمہارا غلبہ ہو جائے گا، تمہارے ہاتھ لگ جائے گی. جب یہ سن لیا کہ ایک پر غلبہ ہو جائے گا، اب اس ایک کا تعین اپنی شوق سے کرنے لگے. انہوں نے کہا وعدہ تو آ گیا ہے کہ ایک پر ہم جیت جائیں گے، تو پھر اسی 1000 اونٹوں والے پر حملہ کر لیں. آپ بات کو سمجھے نا، اللہ نے کہا تھا کہ ایک پر چھا جاؤ گے. اب وہ ایک کون سا ہے؟ ابو سفیان والا ہے یا ابو لہب والا ہے؟ 1000 مال تجارت کے اونٹوں والا لشکر ہے جو قابو ہاتھ میں آئے گا، یا 1000 مسلح فوجیوں کا لشکر ہے جن سے لڑائی ہوگی؟ یہ بات پہنچ گئی اذ یعدکم اللہ، اللہ کا وعدہ آ گیا ہے، اللہ کا وعدہ ہو گیا کہ تم جیت جاؤ گے. جب یہ سنا کہ وعدہ آ گیا ہے جیت جاؤ گے کسی ایک پر، اب وہ ایک کون سا ہے؟ وہ چاہیں کہ اپنی مرضی سے اسی کو جڑ لیں، اسی کو وہ کہ اسی کو ایک بنا لیتے ہیں. 1000 کا اونٹوں والا یہی ایک ہے، دوسرے کہ نہیں اسے ایک بناتے ہیں جہاں جانے جائیں گی. تو پہلا نقطہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بعض اوقات ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ جب مال نگاہ میں آئے تو دل لرزے نہیں. بس ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ مال جب سامنے آ جائے اور ہاتھوں کے سامنے بھی پڑا ہو تو دل لرز نہ جائے، پھسل نہ جائے، دل یار کی طرف، مولا کی طرف رہے. یہ پہلا نقطہ تھا. اور آگے حضور نے قرآن مجید نے کہا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور اللہ نے راز بھی کھول دیا اور فرمایا محبوب بتا دو، ہم سب کچھ دیکھنے والے ہیں کہ تم کیا چاہتے تھے. تودون، تم چاہتے تھے وہ جو غیر مسلح لشکر ہے نا تجارت والا، تم چاہتے تھے اسی پر حملہ کریں اور مال ہاتھ میں آ جائے. مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ تمہیں بڑے لشکر سے ٹکرا دیں، بڑے لشکر سے ٹکرا دیں. چنانچہ فیصلہ ہوا، آقا علیہ السلام ادھر لے کے چل پڑے. پھر حضور نے مشاورت کی، کتب میں آتا ہے، صحابہ کو بٹھایا اور کہا کہ مشورہ کرتا ہوں کس طرف جانا چاہیے. اس میں سیدنا ابو بکر صدیق نے خطاب کیا، سیدنا فاروق اعظم نے خطاب کیا، پھر یکے بعد دیگر دوسرے صحابہ نے خطاب کیے، ایک ایک نے کر کے خطاب کیے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے نہ پوچھیں، آپ ہمیں کہیں سمندر میں کود جائیں، ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہماری جانیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، جدھر چاہیں لڑا دیں. پھر صحابہ وہ ادھر والے غالب آ گئے، چھاتے چلے گئے. جب حضور کا منشا دیکھا نا، راز یہ تھا، حضور کا منشا سمجھ میں آ گیا کہ حضور ادھر چاہتے ہیں. بس پھسلے ضرور تھے کچھ لوگ، مگر ہو تو حضور کے گئے تھے نا. وہ بشری کمزوری تھی، کمزوری پھسلا رہی تھی. جب منشا یار دیکھا تو ساری کمزوریاں جاتی رہیں،
جوش میں آ گئے، عرض کی آقا جدھر آپ چاہتے ہیں مت پوچھیں، لے چلیں لے چلیں۔ لہذا خواہش نفس یا طبعی اور بشری کمزوری اور طبیعت کا رجحان ایک طرف اور منشاء یار ایک طرف، حضور کے چہرے کا رجحان ایک طرف، جب دونوں میں موازنہ ہوا تو وہاں انہوں نے نفس کے رجحان کو قربان کر دیا اور حضور کے رجحان کو اپنا لیا۔ پہنچ گئے، آج 16 تاریخ تھی رمضان کی، پڑاؤ کیا، صحابہ کو بھیجا خبر لو کتنے لشکری ہیں، کتنے سپاہی ہیں۔ یہ ایک لطیف نکتہ ہے، آقا علیہ السلام کے طریقے کیا تھے اس لیے بیان کر دوں۔ تو آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا، جاؤ ذرا جاسوسی کر لاؤ۔ تو جاسوسی کرتے ہوئے ایک آدمی کو پکڑ کے لے آئے، ایک جوان پکڑ لیا، اس کو لائے، حضور کو پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا خود مکی فوج کہاں بیٹھی ہے؟ حضور نے سوال کیے، اس نے کہا اس ٹیلے کے پیچھے بیٹھی۔ حضور نے پوچھا کتنے آدمی ہیں؟ اس نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں، بہت زیادہ ہیں، تعداد بہت ہے۔ فرمایا سامان کتنا لائے ہیں، تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا ایگزیکٹ معلوم نہیں۔ اچھا، فرمایا بتاؤ روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا یہ معلوم ہے روزانہ 9-10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، روزانہ 9-10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ سنا، مڑ کے فرمایا صحابہ کو 900 سے 1000 کی تعداد میں آئے ہیں۔ بس اتنی بات سنی، فرمایا تعداد کفار کی فوج کی 900 سے 1000 تک ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر پوچھا بڑے بڑے لوگ ان کے کون ہیں، ان کے سردار کون ہیں؟ انہوں نے بتایا فلاں فلاں فلاں، ابو جہل کے اور امیہ بن خلف کے اور عباس بن عبد المطلب اور سہیل بن عمر، اور سارے نام عتبہ بن ربیعہ گن دیے۔ حضور نے فرمایا لوگو پہلا مارکا ہے، مکہ نے اپنے سارے جگر گوشے اٹھا کے تمہاری طرف پھینک دیے۔ تو اب میرے آقا نے اس موقع پر ایک کلام فرمایا۔ اب قربانیوں کا عالم یہ تھا، ابن ہشام روایت کرتے ہیں، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص آج ثابت قدمی کے ساتھ حسن آخرت کی نیت سے آگے بڑھے گا اور لڑے گا اور پیٹھ پھیر کے پیچھے نہیں آئے گا، محمد ضمانت دیتا ہے کہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، اب ایمان والو اور خوش بختو ایک بڑی بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ ایک جملہ آ رہا ہے، بڑے دھیان سے سننا اور اپنے دلوں اور روحوں میں اتار لینا، اور میں تو یہ کہوں گا اس ایک جملے کو عمر بھر وظیفے کے طور پہ یاد رکھنا، زندگی کا ماٹو بنا لینا، شاید اس جملے سے زندگیاں سنور جائیں۔ جب آقا نے یہ فرمایا تو قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص حضور کا خطاب سن رہا تھا، پاس ہی کھڑا، اس کا نام تھا عمیر بن حمام۔ وہ کھجوریں کھا رہا تھا، ایسے لوگ بھی تھے نا، حضور خطاب فرما رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں ٹہنی ہے کھجوروں کی، وہ کھجوریں بھی کھائے جا رہا ہے، خطاب بھی سن رہا ہے۔ یعنی ابھی آداب نہیں آئے تھے سب کو، میں یہ باتیں بتا رہا تھا، یہ آداب رفتہ رفتہ آتے ہیں، آداب رفتہ رفتہ۔ کھجوریں کھا رہا تھا، اس کے کان پر آواز پڑی کہ حضور نے فرمایا ہے آج جو لڑے گا اور مڑ کے نہیں آئے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس نے کھجوروں کی ٹہنی پھینک دی، چھلانگ لگا کے میدان میں آ گیا اور کہا بخ بخ افما بینی و بین ان ادخل الجنہ الا ان یقتلنی ہؤلاء۔ اس نے کہا تعجب ہے، حیرت ہے کہ کیا میرے اور جنت کے درمیان اب صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ ایک تلوار چلے اور میری گردن کٹ جائے بس؟ ہائے ہائے ہائے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا حیرت ہے، کیا اب مجھ میں اور جنت کے درمیان بس اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ دشمن کی تلوار چلے اور میری گردن کٹے اور میں جنت میں ہوں گا؟ بس اتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ عرض کی آقا تلوار دے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ جملے بولتے ہوئے کہ بس ایک تلوار کا فاصلہ رہ گیا ہے،
میرے اور جنت میں؟ بھائی یہ بولتے ہوئے کودا اور تھوڑی دیر میں خبر آئی یا رسول اللہ وہ شہید ہو گیا۔ فرمایا پہلا شخص جنت میں چلا گیا۔ موت کی لوگوں کسی کو یقین اور خبر نہیں ہے کہ کب آ جائے، کس کو یقین ہے کہ ہم اتنے سال جی لیں گے، اور کس کو یقین ہے کہ ہم آج شام تک بھی نہیں جی سکیں گے۔ فاصلے بہت زیادہ بھی ہیں اور فاصلے بہت کم بھی ہیں۔ اس سے منہ پھیرے رکھیں تو پھر فاصلہ بہت زیادہ ہے جنت میں اور ہمارے درمیان، اور اگر منہ اس کی طرف کر لے اور اپنے ذوق بدل دیں، اپنی ترجیحات بدل دیں اور منہ اس کی طرف پھیر لیں، بس ہم بدل جائیں۔ میں اب لفظ بولوں گا کہ ہم میں اور جنت میں اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ ہم بدل جائیں، بس اگر ہم بدل جائیں تو جنت آپ کی منتظر ہے، جنت آپ کی منتظر ہے، اللہ کی رضا آپ کی منتظر ہے۔ اس کیفیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر وہ غزوہ بدر ہو گیا، صحابہ کرام کو پریشانی لاحق ہوئی، خبر ملی کہ بہت کفار کی فوج جمع ہو گئی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب پریشان ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، مدد ہوئی۔ مگر یاد رکھ لیں صحابہ کرام نے رجوع الی الرسول کیا اور حضور نے رجوع الی اللہ کیا۔ وہ پریشان ہو کے آقا کی بارگاہ میں آئے، آقا یا رسول اللہ اتنے بڑے لشکر اور اتنے بڑے سردار اور کافروں کے اتنے اور بھی افواج آ گئی ہیں، پریشان ہو کے حضور کی طرف آئے۔ یہاں ایک بڑا خاص نقطہ بتا رہا ہوں، یعنی انہیں اپنے کم ہونے اور کمزور ہونے کا احساس ہوا تو دوڑے حضور کی طرف۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ایک جملہ آیا ہے، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اولیاء اور عرفاء نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے، مفسرین عام علماء نے نہیں، اولیاء اور عرفاء نے، کہ بے شک اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی، کس حال میں؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تم بہت کمزور تھے۔ تو اولیاء کہتے ہیں کہ انہیں جب اپنے کمزور ہونے کا احساس ہوا تو رجوع کیا تو اللہ نے مدد کی۔ تو اولیاء راز بتاتے ہیں کہ اللہ کی مدد چاہو، طاقت چاہو تو اپنے کمزور ہونے کی معرفت پیدا کرو۔ ہائے ہائے ہائے، جانو کہ کمزور ہیں ہم، کچھ نہیں، پھر مدد کرے گا۔ اگر علم چاہو تو اپنے جاہل ہونے کا یقین پیدا کرو، اگر عزت چاہو تو اپنے حقیر اور کمینہ ہونے کا یقین پیدا کرو کہ میں تو حقیر ہوں، پلید رتبہ ہوں، گناہگار بدکار سیاہکار ہوں، کچھ نہیں ہوں، بے عزت ہوں۔ جب اپنی حقارت پر اتنا یقین کرو اور پھر استغاثہ کرو، توجہ کرو، تو پھر وہ عزت دیتا ہے۔ اپنی جہالت کا اتنا یقین کرو کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں، جہالت کا جب یقین ہو اور پھر رجوع کرو تو علم دیتا ہے۔ اپنی محرومی اور محتاجی کا یقین کرو اور پھر احتجاج کے ساتھ توجہ کرو، مدد مانگو تو وہ فراخی دیتا ہے۔ اپنی گناہگاری کا یقین کرو اور پھر رجوع الی اللہ کرو تو وہ درجہ اور تقویٰ دیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کا اپنی زندگی کے بارے میں یقین کرو
تو اللہ اپنی رضا کی مدد عطا کرتا ہے۔ فرمایا ازداد سے مدد ملتی ہے، ہم جو مدد مانگتے ہیں اور مدد نہیں ملتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مدد مانگنے سے پہلے کی جو قلب میں اور ذہن میں کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت ہماری نہیں ہوتی، ہم گو مگو ہوتے ہیں، ہمارا دھیان اپنے مال پر بھی ہوتا ہے اور پھر اس سے دستگیری بھی مانگتے ہیں، ہمارا دھیان اپنے علم پر بھی ہوتا ہے اور پھر اس سے علم بھی مانگتے ہیں، ہمارا دھیان اپنی عزت اور معززیت اور چودھراہٹ اور اس سوسائٹی میں مقام و منصب کے پر بھی ہوتا ہے، پھر اللہ سے عزت مانگتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے نہیں، عزت والا میں ہوں، جس نے مجھ سے عزت لینی ہے وہ ذلیل ہو کے مانگے، میں کبریا ہوں، طاقت والا میں ہوں، جو میری طاقت چاہتا ہے وہ مجھ سے کمزور ہو کر مانگے، علم والا میں ہوں، جو مجھ سے علم چاہتا ہے وہ مجھ سے جاہل ہو کے مانگے۔ آپ میری بات کو سمجھے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا نصرکم وانتم اذلہ، اس نے مدد کی کس حال میں کہ انتم اذلہ، تمہیں بھی یہ یقین ہو گیا ہوا تھا، تم اس کیفیت میں تھے کہ اب تم کچھ نہیں کر سکتے، تم مارے گئے۔ جب انسان اس کیفیت کا یقین پیدا کر لے کہ میں بے دست و پاؤں، میں بے سر و سامان ہوں، اسے اپنے ہونے پر یقین نہ رہے، اپنے اسباب پر یقین نہ رہے، اپنے ذرائع پر یقین نہ رہے، اپنی عزت، اپنی طاقت، اپنا علم، اپنا فن، اپنا ہنر، دنیا میں اپنی حیثیت، سب کچھ جب خاک میں ملا دے، نفی کر دے کہ کچھ نہیں، اور مولا تو نہیں تو میں مارا گیا، تیری مدد رہی تو میں مارا گیا، جب اپنی نفی کر کے بندہ سائل ہوتا ہے تو ناصرکم اللہ بے بدر کا سامان آتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی۔ اور اس کے یہ تو ایک رنگ دیکھا نا، ایک رنگ، اور دوسرا اس کا رنگ، پھر جب اس رنگ میں آئے تو مدد ہوئی، اور ایک رنگ حنین میں بھی ہوا، 12,000 فوجیوں کا لشکر اسلام کو مل گیا، پوری 10 سال کی مدنی زندگی کی جہادات کی تاریخ میں 12,000 کے لشکر سے مسلمان کبھی نہیں لڑے، سب سے بڑا لشکر تھا۔ غزوہ حنین میں سب سے بڑا لشکر، مکہ فتح ہو چکا، رؤسائے عرب اسلام میں داخل ہو چکے، سرداران قریش داخل ہو چکے، بڑے بڑے، طاقت ہے، روب ہے، دبدبا ہے، غلوں کے غل ہیں، قافلوں کے قافلے ہیں اسلام میں، اسلحہ ہے۔ تو فرمایا جب وسائل اور اسباب اور دنیا کا مال طاقت بڑھ گیا اور حنین میں اترے تو قرآن کہتا اذ اعجبتکم کثرتکم، یہ بندے کی نفسیات ہے۔ پہلا مارکا تھا، صرف 313 تھے اور بے سر و سامانی کا یہ عالم کہ ایک صحابی آیا، عرض کی حضور میں بھی لڑنا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا لڑو۔ آقا میرے پاس تلوار ہی کوئی نہیں، حضور نے ایک ٹہنی توڑ کے دے دی درخت کی، فرمایا اسی ٹہنی سے لڑو۔ وہ ٹہنی لے کے گیا۔ جب بے سر و سامانی ہوتی ہے تو توکل خدا پہ ہوتا ہے، جب ساز و سامان اور مال و عیش دنیا آ جاتی ہے تو توکل خدا پر کمزور اور اسباب پر بڑھ جاتا ہے، جب کچھ نہیں ہوتا تو توکل مسبب پر ہوتا ہے، جب کچھ آ جاتا ہے تو توکل مسبب پر نہیں اسباب پر ہوتا ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو حضور کے پاس آیا، حضور کس سے لڑوں؟ فرمایا ٹہنی لے جاؤ۔ تو جب توکل کامل تھا تو میدان میں گیا تو ٹہنی تلوار بن گئی، تلوار بن گئی۔ جب اسباب آ گئے غزوہ حنین میں تو قرآن کہتا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم، فرمایا کہ تم اپنی کثرت پہ اترا گئے تھے۔ قرآن یہ دو مختلف منظر بتا رہا ہوں، تم اپنی کثرت پر، مال پر، دولت پر، اسلحہ پر، فوجی طاقت پر، وسائل پر، اسباب پر اترا گئے تھے، گمن میں آ گئے تھے کہ آج تو ہم اڑا کے رکھ دیں گے دشمن کو، اتنا سامان ہے ہمارا۔ جب تم اترا گئے تو فرمایا پھر اس نے بھی چہرہ پھیر لیا اور آنن فانن
حنین کی جنگ میں کافروں کا اتنا بڑا حملہ ہوا کہ 12,000 کے منہ پھر گئے، بگدڑ مچ گئی، پورا لشکر اسلام منتشر ہو گیا، پورا لشکر اسلام منتشر ہو گیا۔ 12,000 میں سے صرف 80 صحابہ بچ گئے جو حضور کی سواری کے ارد گرد جمے رہے۔ 11,920 منتشر ہو گئے۔ اعجبتکم کثرتکم، کیا جب کچھ نہ تھا تو دورے مصطفیٰ کی طرف آتے تھے، یا رسول اللہ ان کے لشکر بڑھ گئے، یا رسول اللہ لڑنے کو کچھ نہیں، یا رسول اللہ دشمن اور آ گیا، یا رسول اللہ ان کا اسلحہ اور آ گیا۔ جب کچھ نہ تھا تو بارگاہ مصطفیٰ کی طرف آتے، حضور انہیں سب کچھ خدا سے لے کے دے دیتے۔ ارے کیا لے کے دینے تھا، فرشتے منگوا کے دے دیتے۔ جب کچھ نہ تھا تو حضور نے عرض کیا باری تعالی، حدیث کے لفظ ہیں، اس محبوب کا لاڈ بھی دیکھیں، لاڈ کون کر سکتا ہے، کون کر سکتا ہے لاڈ؟ عرض کیا باری تعالی ان تہلک ہاذہ العصابہ لا توبت، ہاتھ اٹھائے، عرض کیا باری تعالی اگر تو نے یہ میرا لشکر مروا دیا، اگر تو نے میرا یہ لشکر مروا دیا، ہلاک کر دیا، لا توبت، پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی۔ ہے کوئی جو ایسی بات کر سکے اللہ کو؟ بولیے، آپ تو گھروں میں ایسی بات نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم وقت کا تعلق ہے، رفیق حیات ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، افسر ہے، ماتحت ہے، رشتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی بات ہے عام انسان انسان سے نہیں کر سکتا، اور یہ بندہ خدا سے عرض کر رہا ہے، رسول بندہ خدا سے، کیا اگر میرا لشکر تو نے مروا دیا، میرا اصابہ یہ لشکر میرا اگر ہلاک ہو گیا، لا توبت، دو جملے بولے، پھر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ نے آگے سے یہ تو نہیں کہا کہ اچھا ایسے دھمکی دیتا ہے مجھے۔ ارے ہمارے جیسے ہوتے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ پھر مزہ چکھا دیتا ایسا کہنے والے کو۔ ہمارے جیسے ہوتے تو جملہ سنتا اللہ، یہ جملہ سنتا ہے؟ نہیں نہیں، نہ سنتا، لا توبت کہہ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب پھر کیا چاہتے ہو؟ میرے فرشتے، میرے صحابہ پریشان ہیں، کہتے ہیں ہم تھوڑے ہیں، کافر زیادہ ہیں، تو فرشتے بھیج دے۔ اس نے کہا فرشتوں کو بھئی وردیاں پہن لو، اسلحے اٹھا لو، فوجی وردیاں پہن لو۔ پتہ نہیں ان کے پاس تھی بھی یا نہیں، فرشتوں کے پاس فوجی وردیاں کہاں سے؟ امامے سر پہ رکھوا دیے سفید، اور حضرت جبرائیل کو بتایا، فرمایا تو کمانڈر ان چیف بن جا، اور تو زرد امامہ پہن لیتا کہ کمانڈر کا پتہ چلے، تلواریں لو، سواریاں گھوڑے پکڑو، 1000 فرشتے اتار دیے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، انفال سورت کی آیت نمبر 9 میں۔ صحابہ پھر پریشان ہو گئے، خبر ملی کہ کچھ اور قبیلے اور سردار بھی فوجیں لے کر کافروں کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ بتا رہا ہوں جب کچھ نہ تھا تو دوڑے دوڑے حضور کی طرف آتے تھے۔ میں نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں، جب احساس تھا کہ ہم قلیل ہیں، احساس تھا کہ ہم حقیر ہیں، احساس تھا کہ ہم کمزور ہیں، طاقت کہیں اور سے ملے گی تو حضور کی طرف دوڑتے تھے، رجوع الی رسول کرتے تھے۔ جب حضور کی طرف رجوع کرتے تو 1000 فرشتے منگوا کے دے دیے، پھر پریشان ہوئے، پھر دوڑے۔ اب آگے قرآن کہتا ہے پھر دوڑے، تو پھر اللہ سے بھی عرض نہیں کیا۔ جب دیکھا صحابہ پریشان ہیں، قرآن کہتا ہے استقول للمؤمنین الن یکفیکم من یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اب فرمایا سورہ آل عمران آیت 124 میں، باری تعالیٰ پہلے تو عرض کیا تھا تو نے، تو میں نے 1000 فرشتے بھیج دیے، اور فرمایا وہ بھی تو یاد کر ہمارا کرم۔ جب فرشتے آپ کے صحابی پھر پریشان ہو کے آپ کے پاس دوڑے ہوئے آئے، آپ نے ان کی تسلی کے لیے ہمیں پوچھا ہی نہیں، ہمیں پوچھا ہی نہیں۔ اذ تقول للمؤمنین، تو نے خود ہی مومنوں سے کہہ دیا بھئی اگر 3000 فرشتے آ جائیں تو کافی ہیں۔
میں نے حکم جاری کر دیا تھا، 1000 کا تقدیر بنا دی تھی، تو فرشتوں کو خبر پہنچی مولا تیرے حبیب نے 3000 کا آرڈر جاری کر دیا، اب کیا کریں؟ 1000 کے آرڈر پر عمل ہوگا یا 3000 پر؟ تو رب نے کہا کہ میرا آرڈر اور میرے مصطفیٰ کے آرڈر کوئی دو آرڈر ہیں؟ تو میرے محبوب نے 3000 کہہ دی ہیں، دو بھی میرا ہی کہنا ہے۔ اب 3000 وردیاں پہن لو، تلواریں اٹھا لو، 3000 آ گئے۔ ابھی وہ اترتے ہی پھرتے تھے، 3000 قطاریں بن رہی تھی۔ صحابہ کی چونکہ پہلی جنگ تھی نا، پہلی جنگ تھی، مارکا پہلے کبھی لڑے ہی نہیں تھے، تو بار بار گھبرا جاتے تھے۔ یہ بشری اور انسانی میٹرز ہیں۔ پہلی بھرتی تھی، ابھی لڑائی کا ابھی تجربہ ہی نہیں تھا، پھر اور خبر ملی اور آ گئے، پھر دوڑے حضور کی طرف آئے۔ نکتہ یہ کہ جب احساس تھا کہ ہم کچھ نہیں تو حضور کی طرف دوڑے آتے تھے، پھر حضور نے 3000 کروا دیے، پھر دوڑے آئے، آقا اور زیادہ آ گئے دشمن کے، تو آگے قرآن کہتا ہے میرے محبوب پھر آپ نے کہہ دیا ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، پھر آپ نے کہہ دیا کہ تم ثابت قدم رہو، ڈرو نہیں، 5000 فرشتے آ جائیں گے۔ تو پہلا آرڈر 1000 کا تھا، وہ منسوخ ہو گیا، 3000 کا آ گیا، 3 کا منسوخ ہوا، ابھی پورے نہیں ہوئے تھے تو 5000 آ گئے۔ تو محبوب جو جو بولتے گئے تعداد بڑھتی گئی۔ قرآن کا بیان تو ختم ہوا، یہاں میرا وجدان یہ کہتا ہے اس رب کی عزت کی قسم جس نے 1000 سے 3000 فرشتے کیے اور جس نے 3 سے 5000 کر دیے، اس کی عزت کی قسم اگر حضور یہ فرما دیتے کہ سارے فرشتے آ جائیں گے تو ساری آسمانی کائنات خالی ہو جاتی اور کل ملائکہ میدان بدر میں اتر آتے۔ تو اب جو آخری بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اصل وہ جو موضوع تھا یسألونک عن الانفال، وہ شروع ہی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، ابھی اس کی بیک گراؤنڈ سمجھائی ہے، ابھی بیک گراؤنڈ سمجھائی ہے، تو اس یسألونک عن الانفال اس پر تو ابھی آئے نہیں ہیں، وہ تو جو سوال اس میں پیدا ہونا تھا اس کی بیک گراؤنڈ سمجھا رہا ہوں ابھی۔ تو ختم کرتا ہوں درس، آخری بات اور اہم تر یہ نقطہ پلے باندھ لیں کہ جب یہ یقین تھا کہ ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں، محتاج ہیں، اور پھر رجوع کرتے تھے، وہ رجوع تاثیر رکھتا تھا، وہ رجوع اثر رکھتا تھا، اس رجوع کا جواب آتا تھا، اس مدد کی جب اس سوال کا جواب آتا تھا، کرم ہوتا تھا، اور پاسا پلٹ گیا۔ اور جب اسباب آ گئے تو نگاہ ادھر سے ہٹ کر ادھر ہو گئی، مسبب سے ہٹ کر اسباب پر ہو گئی۔ تو قرآن نے کہا جب تم اترا گئے اپنی کثرت دیکھ کر تو اب پھر کہنے لگے اتنا بڑا لشکر ہے، آج تو ہم مار مار کے ان کے حلیے بگاڑ دیں گے، تو تم بھول گئے کہ پہلے تو ہر پریشانی پہ دوڑتے تھے میرے مصطفیٰ کی طرف، ادھر تکتے تھے، اور وہ جو شے تم چاہتے تھے مجھ سے لے کے تمہیں دے دیتے تھے، اور آج ادھر سے نگاہ ہٹ گئی ہے، آج لشکر دیکھ رہے ہو کہ 12000 کا ہے، اس کا مطلب ہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ فوج لڑ کے جیتتی تھی، تمہیں خبر ہی نہیں کہ جیتواتا تو مصطفیٰ تھا، حضور جتواتے تھے، باقی تو سارا انتظام ہوتا تھا۔ تو اب پھر دیکھ لینا، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ 12000 میں سے 80 بچ گئے۔ کافروں کا غلبہ اتنا ہوا کہ پوری بگدڑ مچی اور منتشر ہو گیا قافلہ، اور حضور نے بھی کچھ نہیں کیا، دیکھتے رہے سما کہ اعجبتکم کثرتکم، رب بھی دکھاتا رہا، حضور بھی دیکھتے رہے کہ اپنا انجام دیکھ لیں، کہ اسباب پہ تکیہ کیا تو پھر کر لو، پھر دیکھ لو تمہارے اسباب کیا کرتے ہیں، دیکھ لو تمہاری عددی کثرت، مال دولت پیسہ اسلحہ تمہیں کیا سے بچاتا ہے، دیکھ لو۔ رب نے دکھایا، حضور خاموشی سے دیکھتے رہے۔ جب شکست ہو گئی ایک طرح کی ایک مرحلہ شکست کا پیدا ہو گیا، 80 بچ گئے، کیا 80 بچ گئے۔
ان 80 میں ایک صحابی تھے نعمان، انصاری صحابی تھے. یہ وہ تھے کہ انہوں نے جب حضرت علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی تو حضور نے فرمایا علی گھر لے لو، اور تو انہوں نے اپنا گھر جو لیا تو وہ حضور کے حجرے سے ذرا دور مسجد کے اس طرف تھا. حضور چاہتے تھے کہ ہر وقت آتے جاتے فاطمہ کو دیکھا کروں، تو دل میں تھا گھر قریب لے، تو قریب نہیں ملا. حضرت نعمان کو پتا چلا، انصاری کو، عرض کیا یا رسول اللہ میرا گھر جو آپ کے حجرے کے قریب ہے یہ لے لے فاطمہ کے لیے. فرمایا نہیں لینا نہیں، عدل بدل کر لو. تو حضرت علی کا گھر انہوں نے لے لیا، انہوں نے ان کا گھر دے دیا. اور حضور ہر روز فجر کے وقت جب گزرتے تو جاگ کر آواز دیتے الصلاۃ یا اہل البیت، اہل بیت نماز کا وقت ہے، اہل بیت نماز کا وقت ہے. اور آتے جاتے فاطمہ کو دیکھتے تو حضور کا دل مبارک ٹھنڈا ہو گیا. اس انصاری صحابی نے گھر عدلے میں دے کر حضور کے قریب دے دیا تھا. حضور خوش تھے. اس کا صلہ کیا دیا. تو ایک دن جبرائیل امین حضور کے پاس بیٹھے، یہ صحابی سلام کرنے آئے، جواب دیا. حضور نے پوچھا نعمان معلوم ہے یہ کون بیٹھا تھا میرے پاس؟ عرض کہ یا رسول اللہ نہیں معلوم. فرمایا جبرائیل تھے. معلوم ہے اس نے تمہارے بارے میں ایک بات کہی ہے، کیا کہی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں معلوم کیا کہی. فرمایا اس نے کہا انہو من الثمانین، یہ نعمان ان 80 میں سے ہے، ان 80 میں سے ہے. میں نے پوچھا جبرائیل وہ 80 کون؟ یہ مدینے کی بات ہے، اور غزوہ حنین کا فتح مکہ کے بعد میدان حنین کا واقعہ ہے. 10 سال بعد کا واقعہ، 10 سال. اس نے کہا یہ 80 میں سے ہے. میں نے پوچھا کون سے 80؟ اس نے کہا حضور حنین کے میدان میں جب 12,000 کا لشکر منتشر ہو جائے گا، صرف 80 ثابت قدم وفادار آپ کی لگام، آپ کی سواری کی پکڑ کے ارد گرد کھڑے ہوں گے، ان میں سے اس کو بھی شامل کر دیا ہے. کیوں؟ اس نے آپ کا دل خوش کیا ہے. حضرت فاطمہ کے لیے مکان دے کر آپ کا دل خوش کیا ہے. تو لوگوں مجھے تو عمر بھر جو دین کی سمجھ آئی ہے، عمر بھر جو سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ جو حضور کو جتنا خوش کر لے خدا اسے اتنا عطا کرتا ہے. جو حضور کو جتنا خوش کر لے خدا اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے، وہب دیتا ہے، کثرت دیتا ہے، کوثر دیتا ہے. ان میں یہ بھی ہوئے. تو جب دیکھا کہ شکست کی کیفیت ہو گئی تب آقا علیہ السلام نے دیکھ لیا اور اللہ نے دکھا دیا کہ اب تمہاری کثرت تمہارے کام آئی، تمہارا مال دولت سامان اسلحہ فوج کام آئی. جب باور کرا دیا کہ نہیں کام کوئی نہیں آتا اگر مولا کام نہ آئے، رب کام نہ آئے تو کوئی کام نہیں آتا. جب باور کرا دیا تب حضور علیہ السلام نیچے جھکے، تب جھکے، سارا منظر دکھا کر کنکریاں اٹھائیں مٹی کی ایک مشت میں، ہاتھ میں کنکریاں لے کر شاہت الوجوہ، اور آقا نے اس طرح ماری. اور جب ماری 40,000 کفار تھی تو اتنی سی کنکریاں 5 آدمیوں کے چہرے پر بھی وہ خاک نہیں جا کے پڑ سکتی جب آپ ماریں، مگر ماری 40 آدمیوں کے چہروں کی اور ان کی آنکھوں میں جا پڑی اور منتشر ہو گئے. اور حضور کی ایک مٹھی سے شکست دوبارہ فتح میں بدل گئی. اور دکھانا مطلوب یہ تھا کہ فتح کثرت سے نہیں ہوتی، فتح وحدت سے ہوتی ہے. ہائے ہائے، فتح وحدت سے ہوتی ہے. فتح کا سبب وہ ایک ہے اور تم کثیر کے پیچھے جاتے ہو، تم بہت سوں کے پیچھے جاتے ہو. بہت سوں سے نہیں، فتح کا سبب وہ ایک ہے، اس سے لپٹ جاؤ، رجوع کرو. لوگوں اپنی اصلاح کر لیں. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. رسول اللہ یا
رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو